السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے جو ہمارے آج کے ماڈرن کانٹیکسٹ سے بڑے ریلیونٹ ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو روایت سے جوڑیں، اپنی ٹریڈیشن سے جوڑیں اور ٹریڈیشن کو ماڈرن انداز میں ماڈرن مائنڈ کے لیے پریزنٹ کریں. ویورز، آج ایک بہت ہی کرٹیکل ٹاپک ہے جس پہ آج ہم کانورزیشن کرنے جا رہے ہیں. اسلام میں اقلیتوں کے حقوق. رب العزت جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے تو ان کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا. عالم ٹائم اور اسپیس سے مل کر بنتا ہے. عالم میں نہ صرف تمام ایتھنیسٹیز شامل ہیں، تمام نیشنلٹیز شامل ہیں، بلکہ تمام سپیشیز بھی شامل ہیں. تو وہ رب العالمین اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. تو یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو دیگر جو یہاں پہ ایتھنیسٹیز ہیں، دیگر جو یہاں پہ ریلیجس ڈینامینیشنز ہیں، ان کے لیے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم فراہم کی ہے، آج اس کرٹیکل ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. اور پروگرام کے آغاز میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہم نے بہت سے پروگرامز انبیاء علیہ السلام اجمعین کے حوالے سے بھی کیے. جب ہم ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بھی بات کر رہے ہیں اور 1,24,000 انبیاء کے ناموس کی بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اتنے ہی معتبر ہیں جتنے کوئی اور نبی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو جب ہم ان انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، ان انبیاء کی حرمت کو اپنا حرز جاں سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اقلیتیں، وہ مائنورٹیز جو کسی درجے پر ان انبیاء کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اور ہم نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. یہ کرٹیکل ٹاپک ہے اور اس کرٹیکل ٹاپک پر ہمارے ملک پاکستان کے بہت ہی زبردست نوجوان سکالر، ان کو آپ مختلف چینلز کے اوپر سنتے رہتے ہیں، بہت سے کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر بڑے اوپنلی اور بڑی بولڈ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آئی پرسنلی انجوائے اے لاٹ لسننگ ٹو ہم. ویورز، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب. سر، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ اس کرٹیکل ٹاپک پر آج آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان کے حالات ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہیں. وی لیو ان اے چارجڈ انوائرمنٹ، اور کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری جو مسلم میجورٹی ہے، ایٹ ٹائمز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، اور چلتے آئے اولیاء اللہ کی. ہم ان تعلیمات کے بالکل برعکس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو اصولی طور پہ ہمیں یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے اسلام کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے اندر کیا رائٹس تھے جو اسلام جن کو ریکگنائز کر رہا ہے، اور پھر ہم اس طرف آئیں گے کہ آج ہم دور کیوں ہیں ان رائٹس کو پریزرو کرنے میں. سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یاد فرمایا، میرے لیے شرف ہے آپ جیسی ہستی کے ساتھ بیٹھنا. گریٹفل سر. گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک جملہ فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے کیوں نہیں ڈیل کرتے جو اقلیتیں ہیں، ہماری اقلیتیں ہیں، جیسا کہ ہمیں قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. میرا اس پر ایک جملہ معترضہ یہ بھی شامل فرما لیجیے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ویسے ڈیل نہیں کرتے جیسے قرآن نے کہا یا رسول اللہ نے کہا. تو اقلیتوں کا رونا تو ایک دوسرا رونا ہے، ہمارے پاس تو بڑے رونے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن مسلمانوں کے درجے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ، اختلاف جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ امتیاز ہے انسانیت کا اور شرف ہے انسانیت کا. ہم اس شرف کی بنیاد پر ہم اتنے بدگمان ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہوئے ہم کہیں یا نہ کہیں ہم ایک ایسے منافقانہ معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں مسلمان جہنمی ہیں. ہم یہ ٹیکہ ہمیں لگا دیا گیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ساری ہدایت ہمارے ہی پاس ہے. تو ہم اعلیٰ درجے کے بدگمان بھی ہیں، اسلام کے لباس میں ہم اعلیٰ درجے کے منافق بھی ہیں،
اور یہ نفاق ہے جو ہماری دینی قدروں میں وہ برکت اور وہ تاثیر نہیں دینے دے رہا. کتنا دین کا کام ہو رہا ہے. کبھی آپ غور فرمائیں مؤثر کیوں نہیں ہے؟ اس سے بہت کم ہوتا تھا. غزالی کی 56 سال عمر تھی علیہ رحمت، اور آج تک اس کا طوطا بولتا ہے اور آتوتی بولتا ہے. اور آج تک دیکھیں مطلب اس کے بعد ہزاروں سالوں کے لوگ بھی مرے، 500-500 سال عمر والے تھے، جانتے ہی کوئی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، اور ڈائریکشن باہر سے نہیں اندر سے ٹھیک ہوتی ہے. صوفیہ اس لیے ضروری ہیں کہ وہ باہر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اندر سے کام کا آغاز کرتے ہیں، باطن کی کلینزنگ. اب آ جائیں واپس. جی، جہاں تک اقلیتوں کا معاملہ ہے، قرآن مجید نے اس حوالے سے ایک بڑا واضح مقدمہ پیش کیا ہے. جی، مقدمہ جب تک ہم نہیں سمجھتے، ہم بیس کو سمجھے بغیر جب ہم اس کی جزیات میں داخل ہو جاتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ نے ایک گھر بنایا، میں گھر میں داخل ہو کے میں نے اس کا سٹرکچر ہی نہیں سمجھا، میں باہر سے دیوار پھلانگ کے ایک کمرے میں آ گیا اور اس کمرے کی بنیاد پہ میں نے پورے گھر کے بارے میں رائے قائم کر لی. کتنی بے وقوفی ہے یہ. یہی کچھ ہمارے ساتھ دین کے ساتھ ہو رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ قرآن مجید نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ذرا جملوں پر غور کیجیے. ایھا الناس سے شروع. یا ایھا الناس، کائنات کا ہر انسان، کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی مسلک، کسی مذہب، رسول اللہ کا دوست، رسول اللہ کا دشمن، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا منکر، سارے مخاطب. اللہ کی محبت دیکھیے کہ ہم تو تھوڑے سے اختلاف پہ سلام بھی نہیں لیتے، اور اللہ کا جو منکر ہے اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اس کو بھی اللہ خطاب کر رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کر. پھر فرمایا انی رسول اللہ، میں رسول ہوں. کس کی طرف؟ آپ کی اور میری طرف، ہمارے علاوہ جمیع انسانیت، کل انسانیت. اب اس آیت سے، یہ محض آیت نہیں ہے، یہ ایک پورا مقدمہ رکھتی ہے کہ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ ہر انسان. قرآن ہدایت کس کے لیے دینے کے لیے آیا؟ جمیع انسانیت کے لیے. قرآن کن کے حقوق کا تحفظ دینا آیا؟ جمیع انسانیت کا. ہم مسلمان فوراً اس کو نا پاکٹ میں جیب میں ڈال لیتے ہیں، جس طرح ہماری میراث ہے. یہ انسانیت کی میراث ہے، اور ہمیں بطور انسان اور پھر اضافتاً بطور مسلمان اس سے زیادہ لگاؤ ہے. تو یہ ایک آفاقی کتاب ہے، آفاقی نوعیت کی کتاب ہے. سمجھ آئیے نا؟ آفاقی تصورات وقت، زمانے، مکان کے ساتھ ان میں کوئی تغیر نہیں آتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. اب اس آیت کے اندر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے تناظر میں، اس آیت سے میں 3 چیزیں سامنے رکھتا ہوں جو میرے سامنے آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، یہ جمیع انسانیت کے لیے ہیں. ہاں جی، اقلیتیں شامل ہو گئی. ایبسلیوٹلی. اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ جمیع انسانیت کے لیے ہے، صرف آپ کے میرے لیے نہیں ہے. اور اس کے اندر جو حقوق کا تحفظ ہے وہ جمیع، چونکہ رسول بھی سب کا، اللہ بھی سب کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ کر دے جی انہاں دے حقوق دا تے میں ذمہ دار ہاں، اے باقی کر جان؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا، قرآن مجید کا مقدمہ ہے کہ جب میری یہ رائے، یہ قرآن جو آیت ہے، اس کو جب تم نے فہد کاظمی کے سامنے علی وقار رکھنا ہے تو کس بنیاد پہ رکھنا ہے؟ اپنے کسی لائکنگ ڈس لائکنگ اور اپنی کسی بائسڈنس کی بنیاد پہ نہیں رکھنا. جب میں بائسڈ نہیں ہوں تو تم کیوں بائسڈ ہو سکتے ہو میرا پیغام دیتے ہو؟ تو کیا کہا؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین. بے شک. خبردار، میرے اللہ، اب اللہ سے زیادہ ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. There is no compulsion in religion. یعنی آپ پوائنٹ میرا سمجھیں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف آئے؟ یا رسول اللہ سے زیادہ بھی کوئی حریص ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں قرآن حریص کا لفظ استعمال کیا، اتنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. خبردار، کسی پہلو میں جبر کا پہلو ڈالے بغیر، قد تبین الرشد من الغی، میں نے حق اور باطل کو کھول کے الگ کر دیا، ڈسٹنگوش کر دیا. تم صرف اتنا شعور اللہ کے بندوں پیدا کر لو کہ حق حق سمجھ لو اور باطل باطل. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر جو حق کو حق سمجھ گیا اور باطل کو باطل سمجھ گیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، بس ختم ہو گئی بات. یہ ہے اصول دعوت. اور اس کے ساتھ آخری جو تیسرا مقدمہ قرآن رکھتا ہے وہ ہے اصول اخلاقیات. قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو، اخلاق کیا ہے؟ معاملہ ہے، میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ. اس کو جب اصطلاحات کا رنگ دیا گیا تو اخلاقیات بن گیا. پھر اس کے آگے جی اچھا اخلاق، برا اخلاق بناتے جائیں جتنی مرضی. تو قرآن کہتا ہے کہ نہ دعوت دینے میں،
نہ پکارنے میں، اور نہ جب اخلاقیات کا باب آئے گا تم بائسڈ ہوگے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، کیا پتہ کہ اس کو بعد ازاں ہدایت میسر آ جائے۔ تو لہٰذا ان 3 بنیادوں پر اللہ نے مقدمہ رکھا، اور یہ مقدمہ اسلام یا غیر اسلام کا نہیں ہے۔ قرآن جو مقدمہ رکھتا ہے وہ انسانیت کا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بنی آدم میں یہود، نصارہ، ہندو، مسیح سب شامل ہیں۔ بے شک۔ اور قرآن کہتا ہے اس میں سوری میں آپ کی قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ ہی کی بات سے مجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور کال یاد آیا۔ مالک اشتر کو جب آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تو کہا کہ نو دس، دا پیپل دیٹ یو آر گوئنگ ٹوورڈ دے آر آئیدر یور بردرز ان فیتھ اور ایکول ان ہیومینٹی، یا وہ تمہارے بھائی ہیں دھرم کے اندر، یا وہ ایکول ہیں، برابر ہیں ہیومینٹی کے درجے کے اوپر۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مقدمہ رکھ دیا ہے، اس سے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العزت خود وہ ٹوٹیلٹی کی بات کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا رویہ جو ہے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سخت ہے، وہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے اندر وہ نرمی نہیں ہے، ہمارے اندر کرختگی ہے۔ تو یہ کرختگی کہاں سے آئی ہے جب تعلیمات ایسی ہیں؟ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا ٹریٹی کیا، وہ ٹریٹی آف مدینہ، میثاق مدینہ، جوئش کمیونٹی کو آپ نے ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر ان کے رائٹس اور پریولیجز کو پروٹیکٹ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیم ڈے 1 سے جو پہلی اسٹیٹ بنی، لیکن مسلمانوں کا اوور دا ایئرز ٹریک ریکارڈ بہرحال آئیڈیل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیے، اگر تو آپ ابتدائی ادوار میں دیکھیں تو ٹریک ریکارڈ آئیڈیل ہے، وہاں پہ تو آئیڈیل ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اب آئیڈیل اس لیے نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگز بہت ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بہت ہیں۔ جو لوگ خود کنفیوز ہوں گے جب وہ آگے تعلیم اور تربیت دیں گے لوگوں کو، تو وہ کنفیوز جنریشن پیدا کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے۔ فقہا نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے ہاں بہت ہر شے کا حل موجود ہے، لیکن کتابیں اگر کوئی اٹھائی نہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ فقہا نے اقلیتوں کا 3 اقسام بیان کر دی ہیں۔ اب کنفیوژن کہاں ہوتی ہے؟ ایک بندہ جو نفرت کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے۔ جی جی۔ ایک بندہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کے محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ جو ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کر رہا ہے وہ بھی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے، یار او سچے ہے سچے ہے۔ تو قرآن فقہا نے اس پر کام کر دیا۔ 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے موالات، ایک قسم ہے غیر مسلموں کی مواسات، اور ایک قسم ہے مدارات۔ یہ 3 درجے تعین کر دیا گیا۔ موالات جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے، اس میں قرآن کی وہ تمام آیتیں جس میں روکا گیا غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنی، غیر مسلموں کو دوست نہیں رکھنا، رازدار نہیں بنانا، وہ ایک ایکسٹرا لیول کی چیز ہے کہ ایک گھر ہے، آپ کا ایک گھر ہے، اس کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے۔ میرا ایک گھر ہے، ایک یونٹ ہے، اس کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے۔ بھائی وہ سیکرٹ دوسرے کو باہر کسی کو بتانا ویسے ہی سمجھداری کے خلاف ہے۔ یہی بات اللہ نے کی کہ خبردار ان کو رازدار نہ بناؤ، ان کو ان سینس دوست نہ بناؤ۔ وہ پکڑتے ہیں اور اس بنیاد پہ گلے کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور اس بنیاد پہ لیکن وہ جو موالات والی آیات ہیں، کیا ایسا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی شاید وار ریلیٹڈ ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہوں اور وہ اسپیسیفک گروپ کی طرف ہے، یا وہ یونیورسل درجے کی بتا نہیں، کوئی ایک یونیورسل بات، یونیورسل درجے کی کہ وہ جب اس طرح کا آ جائے کوئی ایسا بندہ، تو ان کے ساتھ آپ نے تعلقات تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن رازداریاں شیئر نہیں کرنی، ایک لیول سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا درجہ جو ہے اس درجے میں یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اس میں کوئی مسلم یا غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے۔ تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ہر ایک کو نفع دینا ہے۔ یہ آتا ہے دوسرا درجہ۔ اب تیسرا درجہ یہ آتا ہے رحم دلی اور ہمدردی کا۔ وہاں پر وہ والا پوائنٹ ایڈریس کر دیا فقہا نے۔ انہوں نے کہا جو شخص، اب ظاہر ہم نے لمیٹیشن بھی تو کرنی ہے، جو شخص آپ کے خلاف، قرآن سورہ الممتحنہ میں 2 شرطیں ہیں، اس نے میدان جنگ میں تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور کفار کے ساتھ مل کے تمہیں شہر سے نکالنے میں مدد نہیں کی۔ 2 شرائط ہیں بس، یہ 2 ہیں جن کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ سارے جو ہیں وہ انسان ہیں، اور بطور انسان برابر ایکول رائٹس رکھتے ہیں حضرت، ایکول رائٹس رکھتے ہیں۔ آپ امام ابو عبید کی کتاب الخراج اٹھائیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے جو قانونی حق ہیں وہ برابر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا
اور اس نے ایک غیر مسلم کا قتل کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انکوائری کی, پتہ لگا کہ یہ کیا ہے, قتل ناحق کر کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کے قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا. اس سے بڑا ڈیفنس کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کے دور میں یہی معاملہ اسی طرح پیش آیا. حضرت عمر نے بھی یہی کہا, اور حضرت عمر کی آخری وصیت علی صحابہ میں موجود ہے. جب جا رہے تھے تو حضرت عمر نے ایک بڑی زبردست بات, حضرت عمر بہت اعلیٰ ویژن کے فورسی کرنے والے بندے تھے. بے شک. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ تو بھائی بندی رکھو گے, لیکن میں فیل کر رہا ہوں کہ کہیں تم غیر مسلموں کے ساتھ سختی مت برتنے لگ جانا. وہ قانوناً اتنے ہی حق رکھتے ہیں جتنے کہ تم حق رکھتے ہو. بے شک. ٹھیک ہے, اب جب ہم حقوق کا دروازہ کھولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے ایک حق بتا دیجئے جو بطور مسلم ریاست کے شہری مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو عزت کا حق ہے, تحفظ جان, اس کو بھی تحفظ جان. قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا, من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک جان کو قتل کیا, یہ ہے ہی نہیں مسلم جان کو قتل کیا یا غیر مسلم جان کو. ایک جان. سر یہ مقدمات جو ہیں نا, یہ قرآن مقدمات, یہ انسانیت کی بنیادوں پر کھڑے. تو ڈاکٹر صاحب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا, کسی ذمی کو اگر تم ناحق قتل کرو, یا اس طرح سے وہ روایت میں آئے. جی بالکل, اس طرح میں آ جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عدالت میں اس کا وکیل بنوں. دو حدیثیں ہیں اس موضوع پر. جی جی. مختلف ہیں لیکن ان کا اگر خلاصہ کریں تو دو بنتی ہیں. جی جی. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی پرامن معاہدے میں جو مسلمان شہریوں کے ساتھ رہ رہا اس کو ناحق قتل کرے گا, تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سینگے گا, اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے. یعنی قتل ناحق ایک ذمی کا, اور ذمی جو جن کو مسلمان پروٹیکٹ کر رہے ہیں معاہدے والے, جس طرح یہ ہمارے یہاں مائنورٹیز کو ذمی, جتنے کرسچن یہاں رہتے ہیں ان کو ذمی کہیں یا معاہد کہیں. یعنی اب ان کی جو اصطلاح کے درجے پہ, اب ان کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے معاشرے کے ذمہ ہے, ہماری سوسائٹی کے ذمہ ہے. اور دوسرا رسول اللہ نے فرمایا, یعنی یہ بات سن کے تو ہم لرز جانا چاہیے کہ ہمارے رسول یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی نے غیر مسلم معاہد کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا, تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتی مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا. اللہ, یہ تو لرز جاتا ہے انسان یہ سن کے. اب ہو کیوں رہا ہے مختلف, یہ کرکس آف دا میٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے پاس ٹریڈیشنز, نارمز, یہ تو اتنی لافٹی ہیں. ہاں, عمل ہمارا جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اس کی وجہ آج 2023 کا مسلمان پاکستانی, ہم اس کے برعکس کیوں کھڑے ہیں سر؟ ہم اس کے برعکس سر اس لیے کھڑے ہیں, میں جو کچھ بیان کرتا ہوں نا, میں چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں. آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ صاحب ٹھیک ہو جائیں. وہ جو کچھ بیان چاہتا ہوں جی یہ شبیہ بھائی ٹھیک ہو جائیں, فلاں ٹھیک ہو جائیں. ہم میں سے کوئی بندہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. جب ہم اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائیں گے, بہت سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا ہم ہم منافقانہ روش کے مسلم ہیں. منافقانہ روش کے مسلم ہیں, اسی وجہ سے بے برکتی ہے. ہم منافقانہ روش کے مسلم ہیں. دو واقعات عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. اللہ اکبر. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا, پہلی دفعہ جب میں اپنا ان کے غازی صاحب کے گھر میں حاضر ہوا تھا, اس کے بعد تو پھر اتفاق نہیں ہوا, وہاں میں نے یہ ان کو بھی سنایا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان سے پوچھا گیا, ابلیس سے, کہ تو بتا, کسی نے پوچھا کہ تیری آخری حربہ کیا ہے جو تو بندہ مومن پہ اپناتا ہے, آخری حربہ. اس نے کہا کہ میرا آخری حربہ یہ ہے کہ میں بندہ مومن کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہوں کہ اب تجھے اصلاح کی ضرورت نہیں, اب تو لوگوں کی اصلاح کر. اور وہ خود کو عقل کل سمجھ لیتا ہے اور خود کو کہتا ہے میں نے یہ گل کی تھی جی, اور دوسروں کے پیچھے چاہ. اور ہم سب شیطان کے اس جھانسے میں, we think that we are beyond any repair and beyond any کہتا جی میں ایسا اس کو پالش کرتا ہوں, کہتا جی میں نے سمجھا انا, مطلب ہم تو سب, ہم جو ہیں ہم نام کے مواحد ہیں, ہم سب مشرک ہیں حقیقتاً. ہم کون توحید پرست ہے؟ کسی کا نفسانی خواہشات اس کا رب ہے, کسی کے لیے مال اس کا رب ہے, کسی کے لیے کوئی رشتہ اس کا رب ہے. توحید تو ہے ہی یہ کہ ان سب کو توحید کے لیے آپ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو اور کر جائیں جب کرنا پڑے. ہم تو نہیں کرتے.
اچھا دوسرا سنیے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کو جگاتے ہیں کہ تہجد پڑھو، سنو وہ ہوگا آپ، بسم اللہ، تہجد پڑھو، اٹھے جی تہجد پڑھی۔ اس نے کہا بیٹے نے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، دیکھ کے سوئے ہوئے ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں تجھے نہ اٹھایا ہوتا تہجد کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو نماز، انہوں نے کہا جو تو نے کہا ہے نا، تیری جو 2 رکعت نفل نماز تو نے پڑھی، یہ امکان ہے اللہ قبول کر لے یا رد کر لے، وہ مالک ہے، لیکن جو یہ بدگمانی تو نے کی اور پتہ نہیں کتنوں کے بارے میں کر دی، یہ تو لکھی گئی، یہ تو طے ہو گئی، تو میں اپنے علم کے مطابق تو تولوں تو تیرے یہ 2 نفل اور یہ بدگمانی تو بہت بھاری ہے ان 2 نفلوں پہ، کاش تو اٹھا ہی نہ ہوتا۔ تو ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا، نہ ہماری زبان پر ضبط، نہ نگاہ پر ضبط، نہ نفس پر ضبط۔ ہمارا کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے ہم اس کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، ہمارا کسی کی طرف تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے ہم حدود پھلانگ دیتے ہیں۔ تو گویا سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کیجئے، ہماری نگاہ مسلمان ہو، ہماری عقل مسلمان ہو، ہماری سماعت مسلمان ہو، ہمارا بطن مسلمان ہو، ہماری شرمگاہ مسلمان ہو، پھر سفر چلے گا اسلام کی طرف۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب ہم اگر برِ صغیر کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو برِ صغیر کے کانٹیکسٹ میں اولیاء اللہ آئے، اور یہ اولیاء اللہ عام طور پہ دیگر علاقوں سے تشریف لے کے آئے۔ ہم داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کریں، اب یہ لوگ آف کورس ایک ایسے ہندو معاشرے کے اندر تھے، اوور ویلمنگ میجورٹی نان مسلمس کی تھی، لیکن ان کی اگر آپ سیراز پڑھیں تو ان کے اندر آپ کے اندر ایک ہارمونیس کو ایگزسٹنس نظر آئے گی، یہ تفریق نہیں کر رہے انسانیت کے درجے کے اوپر۔ ہینس دے ور ویری پاپولر، ہینس دے ور ویری سکسیسفل ایٹ دا سیم ٹائم۔ ان کی زبان جو ہے وہ ڈنڈا نہیں ہے، ان کی زبان محبت ہے۔ تو آج جو ہماری محراب و منبر ہے، جیسے آپ نے بھی آغاز میں بجا طور پہ یہ فرمایا کہ ہم تو اپنے ہی جو ہمارے سیکٹس ہیں، گروپس ہیں، جو یہاں کے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ اقبال کا وہ مشہور فقرہ، غازی صاحب کا تذکرہ آیا تو وہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اقبال کے پاس کوئی شخص بیٹھا، اس نے کہا کہ جی مسلمان علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ وہ مسلمان کافروں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے علماء یہی کر رہے ہیں، کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں۔ تو جب ہم انٹرنلی بھی کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں، مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی ہم پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اور یہ صوفیاء جن کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر 20 25 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 75 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے طرز عمل کے بھی ہم برعکس ہیں۔ تو کیا کوئی صوفیانہ روش کا ریوائول کریں پھر؟ اور اگر وہ کریں تو وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے صوفیانہ روش جو تھی نا، ایکچولی وہ اب تقریباً موجود نہیں ہے میری رائے میں، بہت شاذ و نادر کہیں پہ، ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ۔ اور ڈاکٹر صاحب میں سوری پھر قطع کلامی کے لیے معذرت، کہ وہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم صوفیوں کے ایئرز ہیں، ہم صوفیاء کے وارث ہیں، اس وقت سب سے زیادہ انتہا پسندی ان گروہوں میں ہے۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں، اب دیکھیے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ محبت بانٹنے والے لوگ تھے، سمجھ آئیے، تفریق والے لوگ نہیں تھے۔ جن تقاسیم پر اب ہم کھڑے ہیں، فلانے نال ہاتھ نہیں ملانا، فلانے کا یہ نہیں کرنا، اگر یہ کام ان لوگوں نے کیا ہوتا تو کیا تاجدارے جو تھے، چشت تھے، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے؟ کمال کی بات ہے۔ اگر وہ غیر مسلم کو پاس ہی نہ پھڑکنے دیتے، اور اگر وہ بانٹتے، وہ بانٹنے والے لوگ نہیں تھے، ان میں سے کسی کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے کفر کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ وہ صبح و شام کفر نہیں لکھتے تھے، وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرواتے تھے، اور صبح و شام ان کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہو کے آتے تھے۔ ہو کیا رہا ہے انفارچونیٹلی، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، یہ مولا علی کا قول ہے یا غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، واللہ اعلم۔ ایک شخص، حکایت ہے، ایک شخص آیا کہیں کسی صوبے میں جا رہا تھا وہ تبلیغ کے لیے، نو مسلم تھے، تو مولا علی سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ مولا علی کا تذکرہ آتا ہے نا تو جی میرا وجود جو ہے نا جی وہ اس میں تھوڑی سی وہ کیا شوڈلنگ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جا تو رہے ہو لیکن زبان بند رکھنا۔ واہ واہ واہ۔ جا کس لیے رہا ہے؟ تبلیغ کے لیے اور احکام قرآنی بتانے کے لیے۔ بتانے کے لیے تو کیا فرما رہے ہیں؟ زبان بند رکھنا۔ اس نے کہا جناب میں جا اسی کام کے لیے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں زبان بند رکھنا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی زبان سے کہی ہوئی بات مؤثر نہیں ہوتی، ہائے جب تم کرو گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بتانے آیا۔ کیریکٹر، کردار، عمل، قرآن اس کو کا اقبال نے سارا کہا نا، قرآن از اے بک آف ڈیڈ، Yes. اٹ از ناٹ اے بک آف ہاں، آئیڈیاز۔ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، ہائے ہائے ہائے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، نہ صاحب کشاف۔ واہ واہ، اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ صاحب زاہد کم نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہوں میں۔ ہائے۔ تو پرابلم یہ، ہم تو ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب اس کو پھر دوبارہ ہم اپنے مین ٹاپک کے ساتھ جوڑیں۔ پاکستان کے اندر اب ہمارے آنریبل کرسچن برادرز موجود ہیں، کچھ ہندو برادری ہے، پارسی ہیں، زوراسٹرینز ہیں۔ یقینی طور پہ ہمارے تھیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کی تھیولوجی اپنی ہے، ہم توحید کے پیروکار ہیں، ان کی اپنی جو بھی معاملات ہیں۔ انسانی سطح پر کیا کیا جائے کہ ہمارے ان مسیحی بھائیوں کے چرچز سلامت رہیں، یہ بھی آزادی کے ساتھ جو ان کے طریقے ہیں وہ عبادت کر سکیں؟ ہماری سکھ برادری، ہمارے ہندو برادری، زوراسٹرینز، یہ مسلمانوں کو کوئی تربیت تو اب کرے نا سر، کیونکہ یہ بہرحال نہ صرف سرکار دو عالم کی تعلیم کے برعکس کھڑے ہیں، دنیا ہے پریکٹیکلی بھی ہمارا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بہت ہی دھندلا گیا ہے ایز اے نیشن۔ تو دو ذمہ داریاں ہیں، دینی طور پہ بھی اور پریکٹیکلی بھی، کہ ان لوگوں کی حفاظت کی جائے۔ سر کریں کیوں؟ ہمارا کوئی انٹرسٹ وابستہ ہے اس سے؟ ہمارا انٹرسٹ تو اس فساد سے وابستہ ہے۔ نہیں، ہمارا انٹرسٹ تو سر سرکار دو عالم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اسلام سے وابستہ نہیں ہے۔ ہم نے تو کل ان کے سامنے، آپ بڑے کینوس میں دیکھیں نا، جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جو نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ انہوں نے تو جب ایک ایشو سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو وہ دوسرا ایشو کریٹ کروا دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کی بات، میں اس کی اسپرٹ سمجھ گیا ہوں، لیکن ہم ریلیجس ڈسکورس کر رہے ہیں نا، ایک ہمارا دائرہ کار ہے۔ میں فہد علی کاظمی، آپ ڈاکٹر علی وقار قادری، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کیسے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یار یہ مائنورٹیز ہیں، ایکول سٹیزنز آف یور کنٹری ہیں، ان کی حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ سوچ کو کیسے عام کریں؟ اس کے لیے پھر شعور ہے، تعلیم ہے، اور یہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں، یہ جو آپ کا بھی ہمارا نیچے ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان کا یہ پہلا چینل ہے جس کا مقصد تعلیم اور شعور کو پھیلانا ہے، تعلیم کا ابلاغ ہے۔ تو اس طرح کے آپ کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں، میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں، کم از کم ہم تو ان کے جواب دیں نا انیشلی، ہاں بے شک، تو ہم کم از کم ان کو تو لٹریٹ کریں نا کہ یہ ایکول سٹیزن ہیں، ان کی جان اتنی قیمتی ہے جتنی میری جان قیمتی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تو ایک عیسائی کا خون بہہ رہا تھا، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ بہکی کے دی حضور نے فرمایا جیسے اس کا خون ہے ویسے ہی میرا خون ہے۔ ہائے ہائے اللہ، تو ہم یہ چیزیں اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ جو ڈفرینسز اکثر ہوا کیا، میں نے شروع میں وہ بات پتہ کیوں کی تھی، بڑے دکھ سے کی تھی سر، جو قوم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اتنی بدگمان ہے، سر آپ ان کو غیر مذہب کے بارے میں لائیں گے قریب تو ٹائم تو لگے گا، شعور تو دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا آٹومیٹک جب آپ یہ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے، پہلا شعور آپ یہ دیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعور ہمیں یہ دینا ہے کہ بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ ہمارے قومی بھائی ہیں، وہ ہمارے آئینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے، ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ہم سے ان کو تکلیف پہنچے گی تو اگر ہمارے پلے کیا رہ گیا اگر قیامت کے دن ہمارے رسول ہی اپنے کسی مسلمان کے خلاف مقدمہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کا بہترین حل تعلیمات صوفیہ کے احیاء میں ہے، حقیقی احیاء میں۔ حقیقی احیاء کیا ہے؟ تفریق ختم، جوڑو جہاں پہ جو جڑ سکتا ہے، جہاں پہ جو جڑ سکتا ہے اس کو جوڑا جائے، اس کو جوڑا جائے۔ اور صوفیہ نے کیسے کیسے طریقوں سے جوڑا، اللہ اکبر، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے، اب تو ایک تماشا لگا دیا نا لوگوں نے۔ ایک کتاب جو کسی بزرگ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کتاب سے 4 عبارتیں پڑھتے ہیں اور پوری شخصیت کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت ہے۔ اور عقل کے بندوں، تصوف ایک وارداتی چیز ہے۔ ہر صوفی کیا اتنا بڑا لکھاری تھا کہ وہ واردات کو کما حق قہول الفاظ میں ڈھال سکے؟ یہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ محکمہ ہے، اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویسے کسی دن زحمت دوں گا اس موضوع کے اوپر بھی۔ تو لہٰذا ہم نے صوفیہ کی تعلیم، اور وہ تعلیمات امن ہے، محبت ہے، بے شک، ہر ایک سے محبت کیجئے، ہر ایک سے رومی کیا کہتے تھے؟ رومی یہی کہتے تھے کہ میرا جو مذہب اور میرا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں سے محبت کی جائے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہمارے مارے،
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا، ہماری اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے مسیحی آتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مشہور وہ ڈائلاگ ہے، اور جب ڈائلاگ انکنکلوسیو ہوتا ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ڈائریکشن کے اوپر مباہلہ فرماتے ہیں۔ نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور اس مباہلے کے تناظر میں اور اس کے نتیجے میں ایک اگریمنٹ ہوا الٹیمیٹلی، اور یہ وہی موقع تھا کہ جب یہ نجران کے ڈیلیگیشن آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ان کے لیے کھول دیا، اور مدینے کے اندر ان لوگوں نے اپنے دھرم کے مطابق عبادت بھی کی۔ تو یہ ظرف، یہ کیپیسٹی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت کے تاج والے، اگر اتنی وسعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس مدینہ طیبہ کے اندر کر رہے ہیں، تو آج مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ مسلمان کا آئیڈیل رسول نہیں رہا۔ ہر مسلمان کے آئیڈیل اس کے مسلک کے کچھ نمائندہ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ۔ میں تو سر سچی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، میں تو سچی بات بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمارے آئیڈیل اب رسول اللہ نہیں ہے، ہر مسلک کے نمائندہ لوگ اس کے آئیڈیل ہیں، جو وہ کریں گے اس کے لیے قرآن و سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو وہی بات مانے گا جو اس کو اس کے پیر صاحب نے یا اس کے شیخ نے یا انہوں نے بتائی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ بات کہہ رہی ہیں، 14 افراد تھے اس میں، رسول اللہ نے مدینہ نہیں کھولا تھا، رسول اللہ نے مسجد نبوی کھولی تھی، اور مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ ہم مسلمان ادھر قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں، تم اپنے مطابق وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور میں اس سے آگے کی بات بتاؤں، بسم اللہ۔ ایک شخص آیا، وہ آداب نبوی، آداب مسجد سے واقف نہیں تھا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ سر یہ حدیثیں صحیح ہیں، صحابہ کرام دوڑے، یار مسجد کا ادب۔ حضور نے فرمایا خبردار نہ روکو، ایک دفعہ اس کے کرنے دو، یار حد ہوتی ہے۔ اور جب ہو گیا بعد میں پھر صفائی فرمائی اور اس کو بلایا، اس کو کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ سمجھ گیا۔ اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ کیا ہوتا، پہلے اس کو رسیاں ڈال کے بھگاتے، اس کے بعد مسجد کو غسل دیتے اور ایک پورے معاشرے میں تماشا بنا دیتے۔ تو لہٰذا ہمارے پورے پاکستانی معاشرے کو تعلیم، شعور، سمجھداری کی ضرورت ہے۔ مذہب کے اندر شاہ صاحب جب سے جذباتیت آئی ہے، اس نے تباہی کر دی۔ مذہب کو جذباتیت سے ہٹیے، یہ جذباتیت کا دور نہیں ہے، یہ ریزننگ کا دور ہے۔ تھوڑا لاجیکل ہو کے، تھوڑے تحمل سے بات کو سمجھ لیجئے۔ ہاں ڈس ایگری کریں، ایگریمنٹ کریں، وہ آپ کا اپنا رائے ہے، لیکن آپ فوراً ہیزلڈی اس میں جھپٹا مت مار دیا کریں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایسا مت کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا، اور ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں جن پہ آپ سے کنورزیشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیپ ڈوئنگ دا گریٹ ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ۔ ابھی آج انسان کل اور آج میں ہم نے بہت ہی کرٹیکل ٹاپک کے اوپر کنورزیشن کی، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے وجہ طور پر فرمایا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام میں رہتے ہوئے اقلیتوں کو وہ حقوق دیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ذمیوں کو، ان معاہدین کو دیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنا آئیڈیل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مسجد کے مولانا صاحب نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ میسج بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے نزدیک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر کوئی معیار سے ہٹ کر بات کرے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی نعوذ باللہ کوئی بات ہو وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ تو مسلمانوں کو نہ صرف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ وہ جگہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام سے منسوب ہیں، دیگر انبیاء سے منسوب ہیں، بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں۔ اور میں پروگرام کے آخر میں یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ کیا، مگر برکت کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چرچ آف ہولی سپلکر میں موجود تھے۔ چرچ آف ہولی سپلکر کرسچینٹی کے عقیدے کے تحت وہ چرچ ہے جہاں پہ جناب مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، ہمارے کرسچن برادرز کے لیے بہت سیکرڈ چرچ ہے۔ تو جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے پیٹریارک نے دعوت دی کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیں، تو آپ باہر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ فرمایا اگر آج عمر بن الخطاب نے اس چرچ میں نماز پڑھی تو مسلمان چرچز کو مساجد میں کنورٹ کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ چرچز کو مساجد میں کنورٹ کیا جائے،
یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فور سائٹ تھی. آج بھی آپ چرچ آف ہولی سپلکر میں جائیں تو چرچ آف ہولی سپلکر کے بالکل ساتھ مسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمانوں کا کام ہے کہ دیگر مذاہب کی پراپرٹیز کو، ان کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں، پریزرو کریں، آنر کریں. ویورز، یہ ہمارا پروگرام تھا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازتے رہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام والا اسلام، محبت والا اسلام، یگانگت والا اسلام، جس میں ہم ڈفرینسز آف اوپینین کے باوجود امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں، وہ والا اسلام نافذ ہو. Viewers, this is your host Fahad Ali Kazmi signing off. Keep watching Alif Television.